السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لکا۔ بہت سے لوگوں کے جس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، بار بار ان کے ایک ہی سوال ہے اور سوال بھی ویلڈ ہے، بڑے اہمیت کا عامل ہے کہ فقر و فاقہ تنگدستی مفلسی سے بچنے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے، تنگدستی دور کرنے کے لیے نسخہ بتا دیجئے۔ تو یاد رکھیے گا، تنگدستی دور کرنے کے لیے تو سب سے بہترین نسخہ نکاح ہے کہ نکاح کیا جائے۔ بالفرض اگر کسی نے ایک نکاح کیا تو دوسری کرے، دوسری کرے تو تیسری کرے، تیسری کرے تو چوتھی کرے۔ یہ روایت میں آیا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، میں اپنے سے بات نہیں کر رہا۔ تو مجھے پنجاب کے مریدین کی کالے کی شاہ صاحب سوکن تو درکنار، ہم سے ایک قابو نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہمیں دوسرے کا مشورہ دے رہے۔ میں نے کہا میں نے حدیث پر عمل کرنے کا کہا۔ تو فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے تو نکاح بہترین ذریعہ ہے، ہجرت بھی بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کیجئے گا۔ اسپیشلی خواتین ماشاءاللہ مجاہد اور ریاضت میں بہت مضبوط ہے اور ان کی عقیدہ بھی بہت مضبوط ہے مردوں کی بنسبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ جو آدھی رات کو ایک بار سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فاقہ سے محفوظ رکھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان و یقین پر قربان جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرامین پر کس قدر کامل اعتماد ہوتا تھا کہ تمام دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ ہے اور ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا زیادہ دار و مدار عبداللہ بن مسعود پہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور درہم پیش کیے کچھ۔ انہوں نے درہم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین والمسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے بچیوں کے لیے دے رہا ہوں، جن کا تمہارے بعد کمائی والا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک نے فرمایا، مجھے ان بچیوں کے لیے بھی کسی کے مال کی ضرورت و محتاجی نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ کس کو فرمایا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو آدھی رات کو سورہ واقعہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فاقہ سے بچائیں گے۔ میں نے اپنی بچیوں کو یا اپنے اولاد کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی ہے، انہیں اس مال کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میری بیٹیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے اکابرین کے مجربات سے میں نے آپ کو حدیث کوٹ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان اور یقین پر قربان جائیں کہ اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ تعلیم کرنے کا کہا تھا کہ خود بھی پڑھو، اپنے بچیوں کو بھی پڑھاؤ۔ اور امیر المومنین والمسلمین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کے یا درہموں کے تیرے لے جاتے ہیں۔ اس یقین پہ قربان جاؤں
اس ایمان پہ قربان جاؤں، ان لمحوں پہ قربان جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نسخہ بتایا ہے، میرے بچیوں کو ان درہموں کی اور ان اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کبھی محتاج نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے بچنے کا نسخہ مجھے بتایا ہے، اور وہ سورہ واقعہ ہے۔ تو سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ مجھے فقر سے، مجھے فاقہ سے، مجھے تنگ دستی سے، مجھے قرض سے، مجھے مفلسی سے نجات مل جائے، میرا گھر میں برکت اور مالا مال ہو جائے، تو سورہ واقعہ پڑھیے۔ اپنے اولاد کو بھی سکھا دیں، اپنے بچیوں کو بھی سکھا دیں، اپنے خواتین کو بھی سکھا دیں، اور خود بھی پڑھیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ حل المشکلات کے لیے 41 مرتبہ ڈیلی پڑھا جائے، یا جمعرات کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یا جمعے کے دن 70 مرتبہ اس کا ختم کی جائے، سارے مل کر ختم خواجگان کی طرح، یا ڈیلی پڑھا جائے۔ انشاءاللہ مرادات کے حصول کے لیے، تنگ دستی مفلسی سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے، مال و برکت کی زیادتی کے لیے، اس سے بڑا نسخہ کون سا ہے؟ سورہ واقعہ سے کون پڑھے؟ ہم نے تو بتا دیا کون پڑھے، تو پڑھیے، اس پہ عمل کیجئے۔ ہاں، جلبازی سے، پھر کہہ رہا ہوں، جلبازی سے اجتناب کیجئے۔ جلبازی مسائل کا حل نہیں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ ہی نے فتوحات کا دروازہ کھولنا ہے، اللہ ہی نے مشکل کو ٹالنا ہے، اللہ ہی نے آپ کو سننا ہے، اللہ ہی نے آپ پہ کرم کرنا ہے، فضل کرنا ہے، آپ کی گناہوں کو بخشنا ہے۔ آپ کے سوالوں کو کون سنے گا؟ میرا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو کسی درمن کی فریاد رس بن جائے، دکھ درد میں ان کو پکارے، چیخے چلائے؟ کوئی ہے اور اللہ کے علاوہ؟ ویکشف السوء، اور اس کی مشکل کو، اس کی دشمنی کو، اس کے مقدمے کو، اس کی بیماری کو، ان کی سختی کو، ان سے وہ برائی کو دور کر دے، کوئی ہے؟ نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب وہ چیخے چلائے، آئے ہے، ویکشف ویجعلکم خلفاء، کیا ہم نے آپ کو زمین کا وارث نہیں بنایا؟ الہ مع اللہ، میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ کوئی اور پروردگار سے ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ قرآن سے نصیحت پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، میں پیر ہوں، سید ہوں، عالم دین ہوں، لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے خدائی اختیارات دے دیں، کہ میرے مریدین کہیں کہ شاہ صاحب کے پاس جائیں گے اور شاہ صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن خدائی مالک شاہ صاحب نہیں ہے، اللہ کے کائنات میں تصرف والا شاہ صاحب نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرا اللہ ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وإلہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قرآن پہ عمل کرو، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو، اور صوفیہ کرام، مشائخ عظام، علماء کرام کے مجربات پہ عمل کرو۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہدایت میرے اللہ کے ہاں ہے، قبول کرنے والے میرا اللہ ہے، انسان کے ساتھ یہ اختیارات نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، توسل جائز ہے، وسیلہ جائز ہے، ذریعہ جائز ہے، اہل سنت الجماعت کا متفق علیہ عقیدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، درد دل سے میں دعا بھی دے رہا ہوں، راستہ بھی بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کیجئے گا اور ان لمحات کی قدر کیجئے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔